بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کا ہمارا قانون نمبر 22۔ قانون کا مطلب یہ ہے کہ سا، دال، زال، زا، سین، شین، صاد، ضاد، طا، ظا، تا، را، نون، اگر ان میں سے کوئی ایک حرف کوئی ایک حرف الف لام تعریف کے بعد واقع ہو، الف لام تعریف کے بعد واقع ہو، الف لام تعریف کے بعد واقع ہو۔ جیسے دیکھیں حمدن ہے نا، حمدن، تو یہ الف لام، اس طرح بھی الف لام، یہ آتا ہے تعریف کے لیے۔ تعریف کس کو کہتے ہیں؟ معرفہ کو۔ کس کو؟ معرفہ کو معرفہ اور نکرہ دو چیزیں ہم نے پڑھی ہیں نا، معرفہ نکرہ، معرفہ اور نکرہ۔ حمدن یہ پہلے کیا ہے؟ نکرہ، کیونکہ تنوین نکرہ کی نشانی ہے، تنوین نکرہ کی نشانی۔ یہ تنوین نکرہ کی نشانی ہے۔ جب حمدن کے اوپر الف لام آئے گا تو پڑھیں گے الحمدو، الحمد، یہ تنوین ختم ہو جائے گی نا، الف لام آنے کی وجہ سے تنوین ختم، الحمدو، تو یہ نکرہ سے معرفہ ہوا، نکرہ سے معرفہ ہو، معرفہ ہو گیا، ٹھیک ہے، نکرہ سے کیا ہو گیا؟ معرفہ، ٹھیک ہے۔ تو یہ الف لام تعریف، یعنی الف لام وہ جو کسی اسم کو معرفہ کر دیتا ہے، جو کسی اسم کو معرفہ کر دے۔ معرفہ کر دیتا ہے، ٹھیک ہے۔ الف لام تعریف کے بعد، یعنی الف لام جو معرفہ کے لیے آتا ہے اس کے بعد واقع ہو، پہلے ہو الف لام، اس کے بعد آ جائے ان حرفوں میں سے کوئی ایک حرف حرف، تو اس لام کو، یعنی اس الف لام کو جو معرفہ کے لیے آیا، ان حروف کی جنس کرنا واجب ہے، ان حروف کی جنس کرنا واجب ہے۔ واجب ہے۔ جیسے الفاء، الدال، الزال، الزاء، السین، الشین، الصاد، الضاد، الطاء، الظاء، الطاء، النون سے۔ اب تمام مثالوں میں الف لام معرف ہے، الف لام معرفہ ہے۔ کس کے لیے آیا؟ معرفہ کے لیے۔ الف لام تعریف یعنی معرفہ، الف لام معرفہ، الف لام معرفہ جو معرفہ کی علامت ہے، جو معرفہ کی علامت ہے۔ علامت ہے، ساری مثالوں کے اندر موجود ہے، جی، اور ان حروف میں سے ایک ایک حرف بھی واقع ہے، ان حروف میں سے ایک ایک حرف بھی واقع ہے۔ واقع ہے۔ تو ہم کیا کریں گے؟ الف لام تعریف کو ان حروف کی جنس کریں گے، ان حروف کی جنس کریں گے۔ جنس کریں گے، ٹھیک ہے۔ اچھا، جنس کر کے پھر ادغام ہوگا۔ اب ادغام کرنے سے کیا بنا؟ الثاء، الدال، الذال، الزاء، السین، الشین، الصاد، الضاد، الطاء، الظاء، التاء، النون، ٹھیک ہے۔ الثاء، ٹھیک ہے۔ دوسری چیز کہ یہ پہلے آئیں الف لام تعریف یعنی الف لام معرفہ کے بعد۔ اب ہے اگر یہ حروف لام ساکن غیر تعریف کے بعد واقع ہو، لام آئے، الف کی نہیں بات، الف اس میں نہیں ہے، پہلے الف لام معرفہ کا، الف نہیں، لام ہو ساکن، لام کیا ہو؟ ساکن لیکن غیر تعریف، معرفہ کے لیے نہ ہو، وہ لام معرفہ کے لیے، نہ ہو۔ کیونکہ معرفہ کے لیے الف لام ہے نا، جی، لام آئے گا لیکن لام معرفہ کے لیے نہیں ہو۔ نہیں ہے۔ لام ساکن غیر تعریف کے بعد واقع ہوں تو لام کو ان حروف کی جنس کرنا جائز اور ادغام واجب ہے، جنس کرنا جائز ہے۔ جیسے بل سب ولد، یہ لام ساکن غیر تعریف ہے، معرفہ کے لیے، نہیں ہے۔ اس کے بعد ان حروف میں سے سین واقع ہوا ہے، اب لام کو ان حروف کی جنس کرنا جائز ہے، بس سب ولد، ایسے یہ کرنا کیا ہے؟ جائز ہے۔ یہ جنس کرنا خالی جائز ہے، ٹھیک ہے۔ اب جنس جب کر لیا تو ادغام کرنا واجب ہے، کیا پڑھیں گے؟ بس سب ولد، کیا بس سب والا۔ سمجھ آ رہی ہے؟ سمجھ آئی کہ نہیں؟ اس لام کو ان حروف کی جنس کرنا جائز ہے، اگر کر لیا تو بس سب ولد، سمجھ آ رہی ہے؟ بس سب ولد، اور ادغام سے بس سب ولد، کیا؟ بس سب والا۔ را کی مثال، را میں کہتے ہیں کہ اگر را ہے نا، را ان حروف میں بھی، را میں جنس کرنا بھی واجب ہے اور ادغام بھی واجب ہے۔ ادھر کیا تھا؟ جنس کرنا جائز اور ادغام، واجب ہے۔ لیکن اگر ان حروف کے بعد را آتی ہے، لام ساکن غیر تعریف کے بعد را آ جائے تو پھر کیا ہے؟ جنس کرنا بھی واجب ہے اور ادغام واجب ہے۔ بھی واجب ہے۔ جیسے قل رب اغفر، یہ لام ساکن غیر تعریف ہے، معرفہ کے لیے نہیں ہے۔ نہیں ہے، اس کے بعد را آ گیا، ان حروف میں سے را آ گیا، ٹھیک ہے۔ اب یہاں پہ کہتے ہیں کہ لام ساکن کو را کی جو جنس کرنا ہے نا، یہ بھی واجب ہے، لام کو را کریں گے، کر رب اغفر، کر رب اغفر، پھر ادغام سے کر رب اغفر،
ٹھیک ہے. یہ اسلام کو جو را کرنا ہے یہ بھی واجب ہے جی اور پھر ادغام بھی واجب ہے. واجب ہے. سمجھ آ رہی ہے؟ چلیے